میں کسی اور عدالت کا کنٹیمپٹ آف پاور استعمال نہیں کر سکتا ہوں. اگر سول جج کی کنٹیمپٹ ہو رہی ہے اس کے پاس اختیار ہے, اگر ڈسٹرکٹ جج کی پاور ہے تو پھر اس کی ہو رہی ہے. ایسی پھر ہائی کورٹ کی ریگولیٹ بائی لا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, مگر یہ بھی ایک اختیار ہے جس کی انہوں نے ذکر بھی کی ہے, اپروپریٹ ٹو انیشیٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز, کلاز ڈی میں. اب اگلا جو کلاز آتا ہے یہ ذرا پڑھ دیں. جی. The judges of IHC deemed it appropriate to bring such matters to the attention of the Supreme Court. An appointment was sought with the Chief Justice of Pakistan. On 19 یہ ذرا وضاحت کرتے, میں نہیں ہوں چیف جسٹس آف پاکستان. On 19/5/2023, 6 judges of IHC who were in attendance in office on that date, Chief Justice IHC was in Lahore and one judge was undergoing a minor surgery, met with the Chief Justice of Pakistan, which meeting was also attended by Justice Ijazul Ahsan. ذرا ادھر رک جائیے. دیکھیے میں جو لوگ چلے گئے ان پہ میں کوئی انگلی اٹھانا نہیں چاہتا ہوں, میں صرف ایک فیکٹ بیان کر رہا ہوں. چیف جسٹس اس وقت کے تھے عمر عطا بندیال صاحب, ان کے سینئر پیونی جج تھے میں, میرے بعد تھے سردار طارق مسعود صاحب, ٹھیک ہے, آئرہ کی میں. اس کے بعد آتا تھا نمبر جسٹس اعجاز الاحسن کا. ایسے ہے, میں اس میٹنگ میں نہیں بیٹھا, نہ سردار صاحب, نہ ہمیں بتایا گیا, نہ ہمیں بلایا گیا. آگے پڑھیے. The matter was brought to their attention and judges of the IHC were advised that the Supreme Court would intervene after the Chief Justice of Pakistan had an opportunity to consult with his colleagues. اچھا یہاں رک جائیے. مجھ سے نہ اس وقت نہ اس کے بعد کبھی بھی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, یہ صرف وضاحت کر دوں. We also met with Mr. Justice Qazi Faiz Isa, the then senior puisne judge, on the same day to bring the matter to his attention as well. جی, یہ میٹنگ تو نہیں اس کو کہنا چاہیے. میرے سیکرٹری نے کہا کہ جی ججز آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب سے ملنے کے لیے, تو میں نے کب ملنا چاہتے ہیں, کہتے نہیں باہر کھڑے ہوئے. تو میں نے کہا بالکل آپ بلا لیجئے. جی یہ میٹنگ ہوئی, مگر نہ میرے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز تھے, نہ میرے پاس کوئی قانونی پاورز تھے, نہ میرے پاس آئینی پاورز تھے کہ میں کچھ کر سکتا. اور میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ سینئر پیونی جج کتنا پاورفل تھا. میں جتنی میٹنگز کرتا ہوں آفیشیل سے, ہمیشہ سینئر پیونی جج میرے ساتھ ہوتے ہیں. پاکستان بار کاؤنسل اس بات کی گواہی دے گے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس بات کی گواہی دے گی. جہاں تک اب کبھی کبھی موجود نہ ہو تو ایک دوسری بات ہے. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کنٹینیوٹی ہونا چاہیے انسٹیٹیوشن میں بھی, یہ نہیں کہ ایک چیز جیسے یوں چل رہا ہے تو دوسرا کہ یوں چلنے لگے. وہ بھی نظام کے لیے اچھی نہیں ہے. نظام کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. ایک طریقہ کار ہے تو مشاورت سے کریں. ہو سکتا ہے میرے سینئر پیونی کہیں آپ یوں چلیں, ہو سکتا ہے میں یوں جانا چاہوں, مگر کہیں ہم بیچ میں سمجھوتا کرنے یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے. مگر بیٹھنا تو چاہیے, سننا تو چاہیے, چلنا تو ساتھ چاہیے نا, وہ ایک الگ بات ہے. آپ متفق ہو سکیں یا نہ ہو سکیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ اگلا ہے پھر وہ یہ پھر ایک انسیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو میں صرف اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. پھر خطوط کا ذکر ہے, 2 خطوط کا. مجھے اس کی کوئی کاپی کبھی نہیں آئی تو مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. تو شوکت صدیقی صاحب کا ہے. پھر اب پیراگراف 9 پہ آ جائیے. میرے خیال میں یہ اصل بات آ رہی ہے اس طرف. The Code of Conduct for Judges as prescribed by the SJC provides no guidance on how judges are to react when sought to be influenced or coerced by members of the executive, including intelligence operatives. It is unclear how a judge can prove such interference and intimidation if she reports the same, as the onus to do so would appear to be on the judge. یہ ذرا وضاحت کر دیں. اونس ٹو ڈو سو اپیئرز ٹو بی آن دا جج. میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. میرے خیال میں اگر آپ کنٹیمپٹ نوٹس دیں گے تو وہ ان کو آ کے اپنی وضاحت کرنا ہوگی شاید. بہرحال سر آنکھوں پر آگے بڑھیے. It is also unclear if judges are to individually ward off acts aimed at intimidating them and interfering with discharge of their functions, or the judiciary as an institution can and will take steps to ensure that individual judges aren't required to fend off coercion and intimidation on their own.
While we fully support the need for judicial accountability, the trigger for searching scrutiny of a judge's conduct must not be his refusal to succumb to intimidation by intelligence operatives or a judicial decision to the dislike of the executive branch. बिल्कुल ठीक है. देखिए, इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती है. अच्छा, अब आ गया है ये पैराग्राफ 10 कंक्लूड करता है देयर इज नीड फॉर एन इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस. वो मेरे मुतालिक है, तारीफ में उस पर नहीं पढ़ना चाहता हूँ. देयर इज नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. जी, इससे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस तो मेरे ख्याल में शायद ही पाकिस्तान की तारीख में आप बता सकें कि मीटिंग हुई, फॉरेन चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के उनसे मीटिंग हुई, फुल कोर्ट की मीटिंग एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हुई. दूसरी मीटिंग हुई, फिर हमने जाके बताया कि क्या हुआ हमारी मीटिंग में, मतलब वापस अपने दोस्तों को ऑफिशियली. तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस कोई नहीं हो सकता है. अच्छा, एक और बहुत अहम बात है, अदालत में हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुला सकते. ये आपको पता है? क्यों? इम्यूनिटी है सर, 248. जी देखिए, आज बड़ी अच्छी बात है कि आपके तवज्जुह से जरा आइन की लोग किताबें खोलें. 248 clause 1. The president, a governor, the prime minister, a federal minister, a minister of state, the chief minister and a provincial minister shall not be answerable to any court for the exercise of powers and performance of functions of their respective offices or for any act done or purported to be done in the exercise of those powers and performance of those functions. देखिए, अब ये बहुत वाइड पास है. ठीक है, हम नोटिस भेजेंगे फेडरल गवर्नमेंट को तो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेटरी लॉ आ जाएगा या सेक्रेटरी जो भी है या आपको दे देंगे. हमें इस मैटर की इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, ग्रेविटी और कंसर्न एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड सीनियर प्यूनी जज इज एड्रेसिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द लॉ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल मीटिंग. So he should not, things should not percolate to him or be watered down. कभी वो जाके देख लेना केस. नहीं, हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई समझौता नहीं करेंगे. और जब से मैं आया हूँ, आप बताएं कि हमने कोई ऐसी बात की है तो मैं कसूरवार ठहरा, मगर पहले निशानदेही कीजिएगा, कंडक्ट बताइएगा. इससे ज़्यादा हम वो मैसेज देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वाला मिशन. और उसके बाद हमने हमारी मीटिंग हुई फुल कोर्ट की. कुछ दोस्तों ने कहा कि 184, मैंने कहा उसकी भी ज़रूरत पड़े तो चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे. और आज हम आ गए 184(3) पे. अब ये हमारा काम नहीं है कि किसी को डिसरिस्पेक्ट करें. ये माशरे में बहुत गंद, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, आ गई है. ये पार्लियामान है बराबर में, इस तरफ सदर साहब हैं, उस तरफ गवर्नमेंट बैठी है. हम तो कम से कम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं. हम चाहते हैं कि वो भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हर को अगर गलत काम करेंगे हम फौरन उनको पकड़ेंगे. गलत काम पे आप आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे, हम आपको पकड़ेंगे, आपको सख्त रवैया आपसे इख्तियार करेंगे. आप शायद इस बात की तो गवाही दे सकते हैं कि आपके साथ कोई नरमी का सलूक कल नहीं हुआ था. फ्रीडम ऑफ क्या जर्नलिस्ट के मुतालिक. जी सर, बिल्कुल. एंड ये मैसेज जो है, ये मैं आपको, अब आपने बात की है, मैं अब कर देता हूँ कि अदालती फैसलों का और आपने जो भी फैसले किए हैं उनकी तामील का जरा बराबर भी डिविएशन नहीं हुई है. आपने ये ना कहिए कहीं नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ. नहीं, मैं अभी पास्ट की बात ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ. और मैं इस वक्त जो गवर्नमेंट इस वक्त आपके सामने है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. और देखिए, निज़ाम चलेगा जब हर कोई अपना काम करे. आपको याद है इलेक्शन का जब मैटर आया था हमारे सामने कि जी शर्तें लगी थी कि इलेक्शन नहीं होना है, बात, और हमने कहा कि ये हमारा काम नहीं है इलेक्शन कमीशन का और सदर का तारीख देने का. वो आपस में बहस छिड़ गई थी, वो देंगे वो देंगे वो देंगे, यानी कि पूरा कौम अभी इंतजार में बैठी है कौन तारीख देगा. हमने 12 दिन में उस केस का फैसला किया.
جائیں, تاریخ کے بغیر واپس نہیں آئیے گا. تاریخ آ گئی, پٹیشن فیصلہ ہو گیا, سب لوگ چلے گئے خوشی خوشی. مگر اگر ہم جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم کریں گے, اگر جو دوسروں کی ذمہ داری ہے ہم ان سے کروائیں گے اگر وہ نہیں کر رہے ہیں, اور اگر دوسرے لوگ غلط کام کریں گے, جدھر ادھر اٹھی ہیں انگلیاں, ہم وہ بھی دیکھیں گے. ایون دو کہ یہ میرے, جب سے میں چیف جسٹس, میں آپ کو یہ بتا دوں, جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں, مجھے ایک جج نے, نہ ہائی کورٹ کے, نہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے, نہ سول جج نے کوئی شکایت اس نوعیت کی ہے کہ میرے کام میں کوئی مداخلت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں ہو رہی ہے, مگر اگر شکایت آئے گی تو ہم کچھ کریں گے نا اس پہ. جیسی شکایت آئی کیا ہم نے کیا. اب اگر ہم کوئی چلے ہی نہیں آدمی کو, جیلانی صاحب بیچارے, ان پہ تنقید شروع ہو گئی, ان کو بھی راستہ, اب ہم آ گئے سپریم کورٹ میں آ گئے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ذرا ایک دوسرے کی ذرا قدر بھی تو کرنا چاہیے نا. یقیناً غلطیاں ہوں گی, اسی کو جمہوریت کہتے ہیں, مگر چلنے دیں نا, سب کو اپنے اپنے کام کرنے دیں. اب ہم یقیناً قدر کرتے ہیں وکیلوں کی, وہ ہمارے پاس ڈائریکٹ کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں اپنے آفس پہ جائیں نا, اپنے سپریم کورٹ پہ جائیں کہ جی یہ میری مشورہ یہ ہے. آپ ایک خط چلا دیں, 300 وکیلوں نے, اس پہ تو میں نے ایک دستخط بھی نہیں دیکھی ہے. نام لکھے ہوئے, میرا بھی لکھ دیتے, آپ کا بھی لکھ دیتے, شاید ہو جاتا. دیکھیے یہ ایک طریقے, یا جمہوریت میں ہم بلیو کریں یا نہ کریں, جمہوریت کا مطلب ہے کہ ایک نظام, الیکشن, جو آپ کے باڈی ہیں, آپ کو پسند ہے یا نہ, وہ چلیں گے. اگلی دفعہ آپ کنٹیسٹ کر لینا, پھر آپ کی چلے گی. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. کوئی کہ نہیں جی میری چلے, چاہے وہ ہمارے منتخب لوگ ہوں یا نہیں. تو یہ میں اس لیے دوسرے لوگوں کو ملاقات بھی نہیں کرتا ہوں وکیلوں کو, اسی وجہ سے کہ یہ شک و شبہات نہ آئے. اب آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا کیا کریں ہم لوگ اس پہ. اچھا یہ ذرا آئیے سپریم کورٹ باہر, اور ان سے بھی ذرا بات تو سنیں. یہ اٹارنی جنرل صاحب, آپ نے ذکر کیا کسی میاں افتخار کا, آپ کی گورنمنٹ کب آئی, آپ گورنمنٹ میں کب آئے؟ Did you take that case to a logical conclusion? My lord, The unfortunate thing is, everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. آپ نے ایک بات تو کہہ دی, لیکن let us be honest. A prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement. Then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. نہیں, Then those,